السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو چلیے آج میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اپنی ڈے روٹین۔ اور میں اتنی ویست ہوں کہ کبھی کبھی ہی بلاگس اپلوڈ کرتی ہوں، مطلب 2-3 دن میں چاہتی ہوں کہ میں روز بلاگس اپلوڈ کروں، لیکن کیا کروں، اور مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا۔ اسٹیچنگ کا کام اتنا ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ اکیلے آدمی سے دکان سنبھالنی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور دکان کا کام بہت زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے مجھے خود کو ہی ہینڈل کرنا پڑ رہا ہے۔ کٹنگ وغیرہ خود کو ہی سب کام کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے صبح جلدی آتی ہوں اور رات کو دیر سے جاتی ہوں۔ ڈے روٹین بھی ایسی ویست ہو گئی ہے جیسے کہ بزنس مین کی ہو جاتی ہوں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کام ہے یا بزنس ہے، مطلب اپنے کام کو دیکھ کر خوشی بھی بہت ہوتی ہے۔ اور یہ جو میرا اسٹیچنگ کا کام تھا نا، یہ میرا فیوریٹ کام تھا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں اتنے اوپر تک پہنچ جاؤں گی، اور مجھ سے اچھی بہت اچھے سے لے آ جائے گی، اور میں اپنا بوٹیک اوپن کروں گی۔ میں اللہ تعالیٰ نا دلوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، جو بھی دعائیں مانگتے ہیں وہی قبول ہوتی ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے بھی دعا مانگی ہوگی شاید بچپن میں، کیونکہ بچپن سے ہی مجھے اسٹیچنگ کا بہت شوق تھا۔ جب امی اسٹیچنگ کرتی تھی نا، اور امی کو کوئی کام پڑ جاتا تھا تو وہ باہر جانا پڑتا تھا انہیں، پھر وہ باہر جاتی تھی جیسے کہ محلے پڑوس میں ہی کسی کے گھر، تو جیسے ہی وہ جاتی تھی تو میں گیٹ بند کرتے ہی اور میں اسٹیچنگ شروع کر دیتی تھی۔ مطلب سچ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، مجھے اسٹیچنگ سے اتنی محبت ہے، سلائی کے کام سے بہت زیادہ، مطلب میرا سکون بن گیا ہے یہ جو کام ہے نا، مطلب اب مجھے بوجھ نہیں لگتا، اب مجھے اچھا لگتا ہے، سکون بن گیا ہے میرا، کیونکہ میرے کام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈال دی ہے۔ میں اپنے کام سے بہت خوش ہوں، میں اس کام میں کبھی بور نہیں ہوتی، ایریٹیٹ نہیں ہوتی کبھی، بہت اچھا لگتا ہے، کبھی برا فیل نہیں ہوتا، نہ تو کام کو چھوڑ کر کہیں جانے کا من کرتا، بس ایسا من کرتا ہے کہ ہمیشہ ہی دکان پر رہوں اور اپنا کام کرتی رہوں، اپنا کام ٹائم سے کروں۔ اور یہ کام ہے نا جو سلائی کا، اتنا انٹرسٹنگ کام ہے، اور اس میں سامان بھی زیادہ نہیں لگتا، اور آپ اس میں اچھی خاصی انکم کر سکتے ہو۔ آپ اس میں اپنے چھوٹے چھوٹے سپنے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں، گھر وغیرہ کا سامان، جیسے کہ آپ اپنا چھوٹا سا، مطلب آپ کا جو بھی ہے، آپ اپنے گھر کو اسی کام سے چلا سکتے ہو۔ مطلب میں بھی چلا رہی ہوں اپنے گھر کو اسی کام سے ہی، اور میں نے مطلب اپنی لائف میں بہت کچھ کیا ہے اس کام سے، مطلب میری پہچان ہے یہ کام، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے جینے کی وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ اب مجھے اس کی عادت ہو چکی ہے، جیسے کہ کسی کو کسی کام کی عادت ہو جاتی ہے، ایسے مجھے بھی اس کام کی عادت ہو چکی ہے۔ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سلائی کے بنا جی ہی نہیں پاؤں گی، تو کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ جہاں پر میری شادی ہوگی تو میں ان سے پہلے ہی بات کر لوں گی کہ میں نے مشین بھی رکھنی ہے، اور میں اسٹیچنگ کروں گی وہاں ادھر بھی، کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جب میں پہلے باہر رہتی تھی نا، تو امی پاپا سب لوگ فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے، تو میں گھر رہتی تھی، تو کیا ہوا، میرا من نہیں لگتا تھا بالکل بھی۔ میں نے مطلب ہمارے پاس میں ہی تھے وہ، میں نے اسٹیچنگ کی مشین لے لی ان سے، سلائی مشین، اور پھر میں نے اس میں کم سے کم 1 سال تک سلائی کی۔ میں نے اس میں لوگوں کے کپڑے سیے، پیسے اکٹھا کیے، پیسے اکٹھا کرنے کے بعد مشین کے پیر لیے میں نے، جو مشین کے پیڈل ہوتے ہیں، اور اچھے سے، اور گھر کا کافی سارا سامان بھی لیا تھا، بیڈ شیٹ وغیرہ، چادر، تکیے، ایسی بہت چیزیں لی تھی، تو مجھے نا بہت اچھا لگتا تھا، پر وہ نا مشین تھی نا جو، وہ میری نہیں تھی، وہ میں نے ایسے ہی لے رکھی تھی 2-4 دن کے لیے، لیکن پھر بھی اس میں مجھے سلتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا، کیونکہ جن کی وہ مشین تھی نا ان کے گھر میں تو کوئی سلتا نہیں تھا، اور وہ ان کی بہو کو دہیج میں ملی ہوئی تھی، تو میں ان سے، اچھے خاصے انسان تھے وہ، میں ان سے لے کر آ گئی مانگ کے کہ بھیا مجھے 2-3 دن کے لیے دے دو، میں کپڑے اسٹیچ کر کے آپ کو دے دوں گی، لیکن نہ تو وہ لینے آئے اور نہ میں نے دی، اور اس مشین سے میرا اتنا دل لگ گیا، مطلب مشین بڑی تھی، پیر تھے اس میں، پیڈل تھا، اور اسٹول بھی رکھا تھا اس کے پاس میں جس پر میں سلتی تھی، اور جب میں صبح اٹھتی تھی نا سو کر، تو میں اس پر مشین پر بیٹھ کر ایسے ہاتھ پھیرتی تھی مشین پہ، مجھے بہت خوشی ہوتی تھی مشین کو دیکھتے ہوئے، ایسا لگتا تھا کہ یہ میری جان ہے، یہی ہے میری دنیا، یہ میری جان ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ وہ لڑکا جس کی مشین تھی وہ اچانک سے
آ گیا، بولنے لگا کہ مشین دے دو، اور مشین کی ضرورت پڑ گئی ہے اور میری وائف منگا رہی ہے، ان کو چھوٹے بچوں کے کپڑے سلنے ہیں۔ پر میں کیا کرتی، میں نے ہمت کر کے مشین دے تو دی، کیونکہ ان کی تھی وہ، اور میں منع بھی نہیں کر سکتی تھی، بلکہ ان کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا مجھے۔ میں نے 1 سال تک ان کی مشین میں اسٹیچ کیا، پیسے کمائے، دل خوش کیا اپنا، کیونکہ یہی ایک کام ہے جس سے میرا دل خوش ہو جاتا ہے بہت۔ مطلب مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ جو میری جان ہے نا وہ مشین میں ہے، سلائی کے مطلب اس لیول تک پہنچ گئی ہوں میں اپنی سلائی کو لے کر، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی، پھر بھی میں آپ کو اپنے دل کی بات شیئر کر رہی ہوں۔ مطلب مشین کو لے کر میں اس لیول پر پہنچ گئی ہوں کہ مشین کے بنا مجھے گھٹن سی ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا جیسے کسی آدمی کی عادت پڑ جاتی ہے اور تب اتنا ہم اس کو دیکھیں نا، اتنا سکون نہیں ملتا۔ جیسے کہ میں رات کو دکان بند کر کے گھر جاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس جلدی سے صبح ہو جائے اور میں مشینوں کے پاس پہنچ جاؤں اور میں اپنی دکان میں پہنچ جاؤں، اپنا کام اسٹارٹ کر دوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اب میں اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی، یہ کام ہی ایسا ہے، کیونکہ کام تو اچھا ہے پر مجھے پسند بھی ہے، مطلب میں کیا بتاؤں کہ میرا سب کچھ ہے یہ کام۔ اور میں آپ لوگوں سے اپنی یہ بات اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ ہم سب لوگوں کو بھی جو ہمارے کام ہے ہم سب کو ان سے محبت کرنی چاہیے اور اپنے کاموں کو دھیان دے کر کام کرنا چاہیے۔ بہت سی میری بہنیں ایسی ہوں گی جن کا کام سلائی کا ہے یا جن کا کام پارلر کا ہے، وہ بھی کرتی ہے اور ان کو رزلٹ اچھے نہیں ملتے، لیکن آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ مطلب میری ایک ٹپس ہے، آپ بھی فالو کر سکتے ہیں، میں بھی اس کو فالو کرتی ہوں۔ جب سے میں نے دکان اوپن کی ہے میں نے اسٹیل کا چھوٹا سا ایک ڈبہ رکھا ہے گلے میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ میرا اسٹیل کا ڈبہ کون سا ہے گلے میں، اور جس میں صدقہ خیرات کرتی ہوں۔ مطلب میرے پاس جو کھلے ہوئے پیسے ہوتے ہیں، سکے 10 20 جتنے بھی ہوتے ہیں، میں اس میں ضرور ڈال دیتی ہوں، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے یہ فیل ہونے لگا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مطلب کسی اپنی چیز میں سے تھوڑی سی چیز نکال کر اللہ تعالیٰ کے مطلب نام پر دیتے ہیں، جیسے کہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ مجھے ریئلائز ہو گیا کہ سچ میں جادو ہوتا ہے بالکل۔ آپ 1 2 دن کر کے دیکھیں، جیسے کہ آپ کوئی کام کرتے ہو، آپ کو 100 200 روپے ملتے ہو تو آپ اس میں سے 10 یا 5 روپے نہ الگ ڈبے میں رکھ دے اور بول دے کہ یہ صدقے کے ہیں، پھر دیکھنا آپ کے کام میں کیسا جادو ہوگا۔ سچ میں یہ تو جادو ہی ہے۔ میں بہت امپریس ہوں اس سے، جب سے یہ ہوا ہے نا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، میں اپنے ڈبے میں اور زیادہ پیسے ڈالتی ہوں۔ اور مطلب پہلے میرے پاس اکٹھے ہو گئے تھے 60 70 روپے، میرے پاس اکٹھے ہو گئے تھے، اور میں نے ان کو، جیسے کہ رکشہ میں مانگنے والے آتے ہیں جو، میں نے ان کو دیے بول کر کہ صدقے کے ہیں یہ پیسے، تو میری دکان میں قسم سے اتنی برکت ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ مطلب اتنا اچھا خاصا میرا کام چل رہا ہے، سب کام میرا ٹائم سے نمٹ جاتا ہے، اور خوشی بھی بہت ہوتی ہے مجھے یہ کام کرتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ بورنگ کام ہے، بور ہو جاتی ہوں، نہیں، میں بالکل بھی بور نہیں ہوتی، بلکہ میں اس کے بنا جی بھی نہیں پاتی۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب باتیں اپنی اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ تو کام کرتے ہی ہوگے، آپ لوگ بھی اپنے کام کو دل لگا کر محنت سے کریں اور اپنے کام سے محبت کریں۔ دیکھیے جب آپ کو اپنے کام سے محبت ہو جاتی ہے نا، پھر آپ کو دنیا کی چیزیں بالکل نہیں اچھی لگتی، آپ کو صرف اور صرف اپنا کام ہی اچھا لگتا ہے۔ اور جو سیڈ رہنے والی بندی اب اتنی ذمہ دار اور سینسیئر ہو گئی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ مطلب ہر وقت رونے والی لڑکی، چلانے والی، غصہ کرنے والی، اب دکان کو سنبھالتی ہے، پورے دن کام کرتی ہے۔ اور جو لوگ مجھ سے جڑے ہیں، میری فرینڈ، میری کزن وغیرہ، ان کو میں یہی صلاح دیتی ہوں کہ آپ لوگ کچھ ایسا چوز کریں جو آپ کو پسند ہو، جیسے کہ پارلر کا کام ہو گیا، مہندی کا کام ہو گیا، سلائی کا کام ہو گیا، بنائی کا کام ہو گیا۔ خیر بنائی تو اب اتنی ہوتی نہیں، کم ہی ہوتی ہے۔ جو بھی آپ کو کام پسند ہے، آپ اس کو دل لگا کر کریں، محنت سے کریں، کام سے محبت کریں، پھر دیکھیں آپ کیسے بلندیوں پر جاتے ہیں، کیسے آپ آسمان کو چھوتے ہیں۔ اور آپ کو جب آپ آپ کا اپنا کام ہوتا ہے، جب آپ اس کو کرتے ہیں تو کام اچھا ہوتا ہے تو پتہ ہے کتنا اچھا فیل ہوتا ہے، کتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے۔
جب میرے پاس زیادہ کسٹمر آتے ہیں تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اتنا زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ میری قسمت کتنی اچھی ہے، میں کتنی لکی ہوں، میرا کام اتنا اچھا چل رہا ہے. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کام کو دیکھتے ہوئے. اور مطلب جب ہاتھ میں پیسے ہو تو کچھ بھی کھا لے، کچھ بھی پی لے، کوئی کچھ نہیں کہتا، سب عزت کرتے ہیں. اور یہ تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا نا تو بہن بھائی بھی عزت نہیں کریں گے. اگر آپ کے ہاتھ میں پیسے ہیں، آپ سامان چیزیں خرید سکتے ہو، تو آپ کے بہن بھائی بھی آپ کی عزت کریں گے، آپ کی قدر کریں گے، آپ سے بات کریں گے. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ بھی اپنی امی پاپا کے اوپر ڈپینڈ ہو کہ امی پاپا پیسے دیں گے تو یہ کپڑے خریدوں گی، یہ دوپٹہ خریدوں گی، تو پلیز ایسا نہ کریں. اب میں آپ کو آگے کل شیئر کروں گی.